بہت پہلے کی بات ہے کہ دمشق کے ایک ویران اور سنسان صحرائی علاقے میں ایک ضعیف خاتون رہائش پذیر تھی۔ وہ طویل عرصے سے ایک نہایت شدید مرض میں مبتلا تھی۔ اس بیماری نے اس کے جسم کو نہایت کمزور کر دیا تھا اور مسلسل تکلیف نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آس پاس کے تمام حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر سب ناکام ہو گئے اور بے بسی کا اظہار کیا۔ صرف ایک ہی حکیم ایسا تھا جو اس مرض کا مؤثر علاج جانتا تھا، لیکن وہ بہت دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں مقیم تھا۔ وہاں تک پہنچنا انتہائی دشوار تھا، خاص طور پر ایک نادار اور بیمار عورت کے لیے۔ اگر آپ آج کے دور سے اس کا موازنہ کریں تو یوں سمجھیں جیسے پاکستان یا بھارت میں کوئی شخص کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کی بیماری کا واحد علاج صرف امریکہ میں موجود ہو، تو ایک غریب انسان کے لیے وہ فاصلہ، اخراجات اور دیگر رکاوٹیں سب مل کر ناقابل عبور ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس دور میں بغداد کا سفر ایک خواب جیسا لگتا تھا، مگر اس بوڑھی عورت کا اللہ پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں بس یہی کہتی تھی کہ اللہ ہی میرا محافظ ہے، وہی اس حکیم کو میرے دروازے تک لے آئے گا اور اس کا ذریعہ بھی وہی بنائے گا۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق اور وہی میرا کارساز۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے بے شک کر سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو پل بھر میں ممکن بنا دیتا ہے اور بے شک ایسے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی یقین پر اس کہانی کی بنیاد قائم ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس عورت کے پاس نہ کوئی سواری تھی اور نہ ہی سفر کا سامان۔ راستے بہت لمبے، دشوار اور خطرناک تھے، مگر اس عورت کا ایمان یہی کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یا پھر اللہ خود اس مشہور حکیم کو میرے پاس بھیج دے گا۔ وہ روزانہ اپنی بیٹی سے یہی کہتی تھی کہ مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے، میرا رب ہی اس کا بندوبست کرے گا۔ اس کی بیٹی اکثر اس کی باتوں پر مسکرا دیتی، کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب اور ناممکن سی بات لگتی تھی، مگر اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ شروع میں اس بوڑھی عورت نے محلے کے صاحب حیثیت لوگوں سے بہت مدد مانگی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ہی ہاتھ میں آئی۔ آخرکار وہ بوڑھی عورت درد اور نا امیدی کے درمیان بے بسی کی زندگی گزارتی رہی، اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ۔ غربت اور بیماری دونوں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت رہی اور نہ ہی کھانے پینے کی۔ کبھی وہ کچھ کھا لیتی اور کبھی صرف پانی پر گزارا کرتی، لیکن ان تمام حالات کے باوجود اس نے اللہ کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا کرتی، مکمل یقین اور صبر کے ساتھ۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور پھر ایک رات جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پورا محلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک اس بوڑھی عورت کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن، کیا ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ ہمیں صبح تک رکنا ہے۔ عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان رات میں پناہ کا طلبگار ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر دو اجنبی مرد کھڑے ہیں۔ ان کی حالت نہایت خستہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے طویل پیدل سفر کی تھکن نے ان کے جسم اور چہروں کی ساری رونق چھین لی ہے۔ بیٹی فوراً دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور ساری صورتحال بیان کی، مگر ماں نے پہلے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بیٹا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آدھی رات کے وقت اجنبی مردوں کو اندر کیسے آنے دوں؟ مجبور ہو کر وہ دونوں مرد واپس پلٹ گئے اور دروازے کے قریب تھکن سے چور اور نڈھال بیٹھ گئے۔ اسی دوران عورت کے دل میں ممتا جاگی۔ اسے ان دونوں اجنبیوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ اس کا دل بھر آیا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، انہیں اندر بلا لو، مگر انہیں دوسرے کمرے میں ٹھہرا دینا، پہلے کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دو
اور زیادہ بات چیت سے پرہیز کرنا۔ اللہ نے انہیں ہمارے دروازے پر بھیجا ہے اور یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن اپنی حیا، پاک دامنی اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد بیٹی نے گھر میں موجود معمولی چیزوں سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی کا انتظام کیا اور ان دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں آرام کرنے کا بندوبست کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے، جبکہ بوڑھی عورت ساری رات تکلیف میں تڑپتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ مسلسل آزاری کرتی رہی اور دل ہی دل میں ان اجنبی مہمانوں کا بھی خیال رکھتی رہی کہ تاکہ اس کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ صبح کی اذان ہوئی تو دونوں مسافر بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز ادا کی اور رخصت ہونے لگے۔ جاتے ہوئے وہ بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے، مگر جب عورت نے ان کی عبادت گزاری اور تقویٰ دیکھا تو محبت بھرے انداز میں انہیں روک لیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ناشتے کے بغیر مت جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رک گئے۔ ان میں سے ایک نہایت نرمی سے بولا، اماں جی، کیا آپ بیمار ہیں؟ مجھے آپ بیمار معلوم ہوتی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے اور کب سے ہے؟ بوڑھی عورت نے دھیرے لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس اذیت میں مبتلا ہوئے، لیکن آج تک مکمل علاج نہ کروا سکی۔ اس بوڑھی عورت نے مزید کہا، بیٹا میرا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بھائی، شوہر بھی 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، بس ایک بیٹی ہے میرے پاس اور میرا اللہ ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر درد بھری آواز میں بولی، بیٹا بغداد میں ایک مشہور حکیم ہے، سنا ہے اس کے علاج سے کئی لوگ اللہ کے حکم سے شفا پا جاتے ہیں۔ میں نے بھی اس کا نام سن رکھا ہے اور دل میں امید ہے کہ شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، نہ اتنی طاقت ہے اور نہ وسائل کہ اتنی دور جا سکوں۔ یہ بات سن کر دونوں مسافروں نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا، جیسے وہ کسی حقیقت سے آگاہ ہوں۔ وہ خاموشی سے عورت کی باتیں سنتے رہے۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میرا ایمان ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی عطا کرے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا۔ بندہ تو صرف کوشش کرتا ہے اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی ہوں، اب سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ آخرکار ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، اماں جی، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہی بغداد کے وہ مشہور حکیم ہیں اور اللہ نے ہی انہیں آپ کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمشق آئے تھے، گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، مگر رات کو جب آرام کا وقت آیا تو ہمارے گھوڑے اچانک بدک گئے اور ہمیں شہر سے بہت دور لے گئے۔ پھر راستے میں ہم دونوں گھوڑوں سے گر پڑے اور پوری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہے، کافی دیر تک سفر کرتے رہے۔ پھر ہمیں آپ کا گھر قریب محسوس ہوا اور ہم یہاں آ پہنچے۔ اللہ کی مرضی سے ہم آپ تک آ پہنچے، یا یوں کہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہم آپ تک آ پہنچے۔ اب انشاءاللہ آپ کا علاج ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں اماں جی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم آپ کو جانتے تھے اور نہ آپ ہمیں جانتی تھیں۔ یہ سب دراصل اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا واضح اشارہ ہے۔ چنانچہ دونوں مسافروں نے ناشتہ کر لیا، اس کے بعد بوڑھی عورت کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر جب رخصت ہونے لگے تو ان میں سے ایک نے نہایت شفقت سے کہا، اماں جی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اب آپ کا علاج یہیں آپ کے گھر پر ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اور وہ آپ کو دوا پہنچا دے گا، اور وہی دوا لائے گا جو صرف ہمارے دواخانے میں تیار ہوتی ہے۔
یہاں تک کہ اس بوڑھی عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی اس حکیم نے خود اپنے اوپر لے لی۔ کچھ وقت گزرا اور واقعی ایک نوجوان لڑکا دوا لے کر آ گیا۔ وہ دراصل حکیم کا بیٹا تھا۔ دوا دینے کے بعد جب اس نوجوان نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ حکیم نے اسے صرف دوا دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ساتھ ہی دل میں یہ نیت بھی کی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک سیرت لڑکی دیکھے، کیونکہ اس نے اسی رات اس لڑکی کی خدمت، سادگی اور مہمان نوازی کو دیکھ کر اسے اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب حکیم کے بیٹے نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اسے پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ زمانہ حیا اور غیرت کا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لیکن جاتے ہوئے بوڑھی عورت کو اشارے میں یہ بتا گیا کہ اسے اس کی بیٹی پسند ہے، تاکہ وہ کسی اور جگہ رشتہ طے نہ کر دے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس بوڑھی عورت سے رشتہ مانگا گیا اور چند ہی دنوں میں اس نیک اور بااخلاق لڑکی کی شادی بغداد کے مشہور اور خوشحال حکیم کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ چند ہی دنوں کے علاج کے بعد بوڑھی عورت بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی اور کہتی، بیٹی، ہمیشہ اللہ پر مکمل یقین اور پختہ بھروسہ رکھنا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید رکھو تو دل سے اللہ کے حضور دعا کرو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح میں ایک بے بس، بیمار اور غریب بوڑھی عورت تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے مجھے عزت دی، صحت دی اور خوشیاں نصیب کی، کیونکہ وہ بندے کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وہی سب کچھ سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اور بے شک وہی ہر مسئلے کا بہترین حل نکالنے والا ہے۔ اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ رد ہو گئی ہے، بلکہ یا تو اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی، یا ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، یا پھر اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر وقت اور بہتر صورت کے لیے انتظار کروا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل کی نسل کے لیے ایک سنہری نصیحت یہ ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اگر وہ دل سے اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ایسے انعامات عطا کرتا ہے جو صرف قابلیت سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کی خدمت اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ وہ اس کے بدلے عزت، مرتبہ، سکون اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ایسی مزید سبق آموز اور ایمان افروز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پیش قصہ کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، اور اگر ممکن ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے تعاون اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔